الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام کے بعد واجب الاحترام سامعین و حاضرین کرام، بیان کا جو سلسلہ چلا رہا ہے، آج کے خطبہ میں سیدنا حسن ابن علی اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ان کی نسبت سے مختصر وقت میں کچھ گفتگو کروں گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد اور بے انتہا محبت تھی، اور اس کا اندازہ اس تعلق سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ کی زندگی مبارک میں تھا۔ 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے اور 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے، اور 11 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی ان کی عمریں جب حضور گئے تو 6-7 سال کی عمریں تھیں، جس عمر میں بچہ بہت ہی پیارا لگتا ہے، اس کا کھیلنا کودنا چلنا، اس کی ادائیں والدین کے لیے بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ کے پاس کوئی پوتا نہیں تھا، اور یہ 2 نواسے ہی نواسے تھے جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، اور اکثر آپ مسجد میں ان کو اپنی جھولی میں بٹھائے رکھتے، اور آنے جانے والے لوگ اس پیار اور محبت کے عمل کو دیکھا کرتے۔ اقرا ابن حابس یارب کا بہت بڑا سردار تھا،
ایک روز وہ آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنی جھولی میں بٹھایا ہوا اور آپ ان کو چوم رہے تھے۔ عرب میں یہ رواج نہیں تھا، آج بھی سرداری نظام جہاں ہے وہاں یہ باتیں دیکھنے کو نہیں ملتی کہ کوئی سردار اپنے بیٹے، نواسے یا پوتے کو یوں مجلس میں چومتا پھرے۔ اس نے کہا ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، اور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی اپنے بیٹے کو چوما نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اقرا، جو اوروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ بس اس جملے میں بہت کچھ ہے اگر ہم سمجھنا اور جاننا چاہیں، اور یہ حدیث تو بہت معروف ہے، آپ سنتے پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے تو حسن و حسین لڑکھڑاتے ہوئے مجمع سے آگے آئے اور انہوں نے لمبے کرتے پیر رکھے تھے۔ فنزل رسول اللہ من المنبر، آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور مجمع کے بیچ سے انہیں اٹھا لیا اور اپنے دائیں بائیں بٹھایا، اور آپ نے فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے سچ کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ۔ کہ میری اولاد آ رہی تھی، میں ممبر سے اتر کر ان کے استقبال کے لیے چلا گیا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں مسجد میں برآمد ہوئے کہ آپ نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا۔ ایک شخص نے دیکھا تو کہنے لگا نعم المرکب، او بچے تمہیں کیسی حسین اور خوبصورت سواری مل گئی۔ یعنی حضور سواری تھی اور حسن سوار تھے، تو اس نے کہا نعم المرکب، کہ کیا بات ہے سواری کی؟ تو آپ نے فرمایا اگر سواری بہت اونچی ہے تو نعم الراکب، سوار کو بھی دیکھ کون ہے؟ سوار بھی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک صحابی بیان کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کا رخ انور آسمان کی طرف تھا، آپ پہلو کے بل نہیں تھے بلکہ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ فجاء الحسین، حسین ابن علی آئے اور آپ کی پاؤں پہ پاؤں رکھ لیا، ایک پاؤں اس پاؤں پہ، ایک پاؤں اس پاؤں پہ، پھر وہ پنڈلیوں کے اوپر آ گئے اور آپ نے دونوں انگلیاں آگے بڑھا دی۔ حضرت حسین نے دونوں انگلیاں پکڑ لی، آپ نے فرمایا بیٹا آگے چلے آؤ، تو حضرت حسین نے اپنے دونوں پاؤں رسول پاک کے سینے پہ رکھ دیے۔ جب سینے پہ رکھے تو آپ نے یوں پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف رخ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ ان حدیثوں کو بنیاد بنا کر میں اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے اور کیا دیکھا کہ حضرت حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور جب حضرت حسین نے اپنے نانا کو آتے دیکھا تو یہ ایک محبت کی ادا ہے نا، آپ اپنے بیٹے کو راستے میں، چوک میں، کسی چورستے میں دیکھیں تو آپ کو اگر وہ ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لے تو اس کا اچھلنا کودنا اور بڑھ جاتا ہے، اس کا اچھلنا، اس کا کودنا اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ خوشی سے پھر چکر لگاتا ہے، کبھی آگے کو، کبھی پیچھے کو، کبھی دائیں کو، کبھی بائیں کو۔ تو جب حضرت حسین نے اپنے نانا کو دیکھا تو انہیں بھی فرط محبت میں وہ اچھلنے اور کودنے لگے اور دوڑنے اور بھاگنے لگے۔ کبھی ادھر بھاگ کر حضور کے پاس آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں ہاتھ ایسے آگے بڑھا دیے اور وہ دوڑ کے آتے اور حضور کے ہاتھوں کے نیچے سے نکل کر ادھر کو دوڑ جاتے۔ پھر آپ فرماتے پکڑو بھی حسین کو، پکڑو بھی حسین کو، اور وہ ان آوازوں کو سن کر اور تیز بھاگتے، پھر دوڑ کے آئے تو آپ نے
اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اے میرے اللہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ یہ حدیث اس موقع پر ہے کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین کا ہوں اور یہ میرا ہے، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ حدیث اس موقع پر ہے۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے منہ میں اپنا منہ ڈال کر آپ اس سے محبت کر رہے تھے، تو پھر آپ فرمانے لگے اے میرے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے کرے میں اس سے بھی کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے محبت کرے میں اس سے بھی کرتا ہوں۔ اب اس جملے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کے آگے ہم کیسے اور کیا بیان کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان بیٹوں سے کیسا والہانہ محبت اور پیار تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رازدان نبوت، رازدار رسالت، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جو رازدار نبوت بھی ہیں، رازدان رسالت بھی ہیں، جن کو آپ نے منافقین کے نام بتائے تھے اور صرف انہی کو بتائے تھے، اور حضرت عمر بھی جب رہنمائی لیتے تو حذیفہ بن یمان سے لیتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے اپنی اماں جان سے کہا اماں جان آج میں مغرب کی نماز حضور کے ساتھ پڑھوں گا اور نماز کے بعد میں بارگاہ رسالت میں عرض کروں گا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے بخشش کی دعا تو کرو۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نکلا، میں نے آپ کے ساتھ نماز مغرب پڑھی، آپ مصروف ہو گئے، صحابہ کے ساتھ باتیں کرنے لگے، عشاء کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی، فارغ ہوئے، آپ گھر جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے، آپ نے قدموں کی آہٹ سن کر ہی پہچان لیا کہ حذیفہ ہے۔ آپ نے پلٹ کر کہا حذیفہ غفر اللہ لک ولامک، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کرے اور تیری ماں کو بھی معاف کرے۔ فجاءنی ملکن، اے حذیفہ میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا ہے، لم ینزل الارض قط، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا، ایک تو مجھ پہ سلام کرنے آیا ہے نا، مجھ کو سلام، یہ سلام کرنے ملائکہ آسمان سے اللہ کے حبیب پر آتے تھے، ایک تو مجھ پہ سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے یہ بشارت دینے آیا ہے، دوسرا مجھے یہ بشارت دینے آیا ہے کیا کہ بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء الجنہ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ بشارت دینے آیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور آپ کے یہ دونوں بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہوں۔ یہ ہے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اچھا اب ہم تھوڑا سا فاصلہ کرتے ہیں بات میں تاکہ بات آگے چلے۔ شہادت عثمان کے موقع پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ شہادت عثمان نے امت کو دو حصوں میں ہو گئی، اس وجہ سے قتل حسین سے امت کے سینے پر ایک لکیر کھینچ دی گئی، ایک اس طرف ہو گئی ایک اس طرف ہو گئی۔ وہ لمبے تاریخی واقعات ہیں۔ حضرت علی خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، وہ شام میں تھے اور آپ مدینہ میں تھے۔ میں بڑے اختصار سے اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، حضرت عائشہ مکے میں تھی، حضرت طلحہ بھی مکے میں تھے، حضرت زبیر بھی مکے میں تھے، اور اللہ کا کرنا یہ مشاجرات صحابہ تفصیل سے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ میری تو رائے ہے کہ جب صحابہ کے تنازعات کو، مشاجرات کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو پتہ نہیں بیچ میں کیا کیا آ جاتا ہے،
اور اس میں ہم اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ یا اللہ ان سب اہل ایمان کو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں ہے، حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ یہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور قصاص عثمان کا نعرہ تھا ان کے پاس، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ سے نکل کر کوفہ کی طرف چلے۔ وہاں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، اور جنگ جمل میں دو بڑی شہادتیں ہوئیں، ایک حضرت زبیر کی اور ایک حضرت طلحہ کی۔ یہ دونوں حضرت عائشہ کے کیمپ میں تھے، اور حضرت زبیر کو حضرت علی کے ایک طرفدار نے شہید کر دیا، اور جب وہ حضرت زبیر کا سر لے کر حضرت علی کے پاس پہنچا، اے علی مجھے خوشخبری دو، میں نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت کی، میں تجھے اس کے بارے میں جہنم کی بشارت دیتا ہوں، تو نے زبیر کو قتل کیا، میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ اور حضرت طلحہ کو شرارت کی بنیاد پر مروان بن حکم نے شہید کر دیا تاکہ یہ جنگ اور بڑھ کے، خیر جنگ جمل کا واقعہ ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، جس میں ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے دونوں طرف سے، اور واقعہ تحکیم کے بعد ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا، ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ، ایک حضرت علی کی جماعت، اور تیسرا گروہ خارجیوں کا پیدا ہو گیا، جنہوں نے معاذ اللہ حضرت علی پہ کفر کے فتوے لگائے، اور حضرت علی نے پھر ان کے خلاف ایک جنگ نہروان ہے، تاریخ کا جو مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جنگ نہروان لڑی، اور اس میں ہزاروں خارجی قتل کر دیے گئے، اور پھر بات تھمنے کو نہیں آ رہی تھی، خارجیوں نے ایک بڑی بری سازش کی کہ ایک وقت میں نماز فجر کے بعد تینوں آدمیوں کو قتل کر دیا جائے، ایک حضرت امیر معاویہ کو، حضرت علی کو اور عمرو بن عاص کو، تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ تین خارجی اٹھے، دو شام میں ایک کوفے میں، اور بیک وقت نماز فجر کے بعد، فجر کے وقت تینوں اشخاص پہ حملے ہوئے۔ امیر معاویہ حملے میں بچ گئے، البتہ زخمی ہوئے۔ عمرو بن عاص نے اس دن جماعت نہ کروائی، وہ بھی بچ گئے، اور ان کے متبادل جو امام تھا وہ قتل ہو گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن ملجم نے ایسا کاری وار لگایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجم خارجی کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب وہ شہید ہوئے تو ان کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنا لیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کوفے میں امیر المومنین بنے، اور ان کا دور خلافت 6 سے 6.5 ماہ تک ہے۔ حضرت حسن طبعاً جنگجو اور مہمجو نہیں تھے، اور حضرت حسین طبعاً جنگجو اور مہمجو تھے، طبیعتیں ہوتی اللہ کی طرف سے۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ سے 6 ماہ بعد صلح کر لی، اور یہ حضور نے بشارت دی تھی، ایک روز آپ جمعہ پڑھا رہے تھے، حضرت حسن آپ کی بائیں جانب، آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ ان یصلح علی یدہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اس بیٹے کی وجہ سے اللہ 2 بڑی مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ یہ صلح ہو گئی، آپ کوفہ کے چھوڑ کر مدینے میں آ گئے، اور یہ 41 ہجری کی بات ہے، 41 ہجری، 40 ہجری میں حضرت علی شہید ہوئے، اور 41 ہجری میں حضرت حسن کوفہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے، اور یہاں آ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ان کے معمول یہ تھے کہ رات مسجد میں گزارتے، نماز تہجد مسجد میں پڑھتے، مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھتے، اور اس کے بعد اشراق پڑھ کر امہات المومنین کے گھروں میں جاتے،
اور وہاں سے پلٹ کر پھر مسجد میں آ جاتے. بڑی شرافت، زہد و تقوی اور بڑی خودداری کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن دوسری طرف بنی امیہ کے ممبروں پر حضرت علی کی توہین ہوتی تھی، بلکہ مسجد نبوی کے ممبر پر بھی امام معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتا تھا. اور دیکھیں حضرت حسن کا حوصلہ. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ حضرت حسن بیٹھے ہوئے تھے اور مروان حضرت علی کے متعلق بکواس کرتا تھا. حضرت حسن چپ کر کے خاموش رہتے اور گھر اٹھ کے چلے جاتے. ایک دن مروان نے مسجد نبوی کے اندر حضرت حسن سے بڑی بدتمیزی کی. وہ غصہ پی کر گھر میں چلے گئے. حضرت حسن نے وصیت کی اور حضرت عائشہ کے پاس گئے. ام المومنین، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے میرے نانا کے پڑوس میں دفن کر دینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بیٹا میری طرف سے اجازت. لیکن حضرت حسن نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ اگر بنی امیہ میری تدفین میں رکاوٹ بنے، میری تدفین میں یعنی روضہ رسول میں میری تدفین میں رکاوٹ بنے تو لڑنا نہیں، میری وجہ سے مدینۃ الرسول میں خون نہ بہانا، مجھے آرام سے جنت البقیع میں دفن کر دے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر مبارک یہ 50 ہجری وفات پا گئے. 3 میں پیدا ہوئے. کتنی عمر ہوئی؟ 47 سال تقریباً. 47 سال کی عمر میں روایات ہے کہ انہیں زہر دی گئی، ان کی بیوی نے. بارکیف وہ فوت ہو گئے زہر کی وجہ سے. جب وفات پائی تو حضرت حسین نے کہا کہ وصیت کے مطابق روضہ رسول میں دفن کیا جائے. مروان بن حکم آیا، کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا کہ روضہ رسول میں حسن ابن علی کو جگہ ملے. قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، خون بہ جاتا. حضرت ابو ہریرہ آئے، کہنے لگے اے حسین، یہ وصیت حسن نے کی تھی کہ اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک، اگر بنی امیہ مزاحمت کرے تو مجھے میری والدہ کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے. تو حضرت حسن کو رضی اللہ عنہ ان کی والدہ کے پہلو میں آپ جنت البقیع میں جاتے ہیں. جاتے ہی داخل ہوتے دائیں جانب حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کی قبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی وفات کے بعد ایک روز مسجد نبوی میں مروان بیٹھا ہوا مگر مچ کے آنسو بہا رہا تھا، رو رہا. کسی نے پوچھا روتا کیوں؟ کہنے لگا حسن کی یاد ستاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حسن کی یاد ستاتی ہے. حضرت حسین کہنے لگے جب حضرت حسن زندہ تھے تو کیا کرتا تھا؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، یہ جبل احد سے بڑا اس کا سینہ تھا، اس پہاڑ سے بڑا اس کا حوصلہ تھا. میں نے جو بھی کہا وہ پی گیا، میں نے جو بھی کہا وہ صبر کر گیا. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسن جب دنیا سے چلے گئے اور ان کے بعد امیر معاویہ پوری سلطنت اسلامیہ کے وہ حاکم تھے. 19 سال تک وہ امیر المومنین رہے. 19 سال تک. 78 سال کی عمر میں وفات پائی سن 60 ہجری میں. 78 سال سن 60 ہجری میں. اور وفات سے پہلے کیا سوجی ان کو کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے نام پر بیعت لینا شروع کر دی. لیکن بنی امیہ کے اس دور میں حضرت حسن کے بعد یعنی 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری یہ 19 سال بنتے ہیں نا. 41 ہجری میں حضرت حسن نے صلح کی. 60 ہجری میں امیر المومنین حضرت معاویہ کی وفات ہوئی. ان 19 سال میں بنی امیہ کی فتوحات بڑھی ہیں.
یہ ایک مثبت پہلو ہے بنی امیہ کا کہ اسی زمانے میں استنبول قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا ہے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری وفات پا گئے، اور یہ پہلا اسلامی بیڑا تھا بحری جو امیر معاویہ نے رومیوں کے مقابلے میں تیار کیا۔ رومیوں کے پاس بحری طاقت بڑی زبردست تھی اور اس کا مقابلہ مسلمانوں کے پاس نہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑی کوشش امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، لیکن جو سب سے بڑا منفی پہلو بنی امیہ کا ہے وہ آل بیت پہ ان کے ظلم اور ستم ہے، اہل بیت کے ساتھ ان کی ناانصافیاں، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور جناب حسین ابن علی، یہ 5 شخصیات حجاز کی سب سے مقبول شخصیات تھی، اور دینی طبقہ، مذہبی طبقہ اور حجاز کے لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور آل بیت کی حکومت اس زمانے میں بھی انسانوں کے دلوں پر تھی، اور بنی امیہ کی حکومت شہروں پر تھی، ملکوں پر تھی، لیکن اہل بیت کی حکومت انسانوں کے دلوں پر تھی، جیسے آج ہے۔ آج بنی امیہ کی تاریخ کسی کو یاد ہوگی تو ظلم کے اعتبار سے کہ ان میں ظالم کون کون سا تھا، زیادتی اور ناانصافی کس نے کی، اور قومی خزانے کو کس نے لوٹا، یہ تو لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن آل محمد کی حکومت اس زمانے سے لے کر آج تک انسانوں کے دلوں میں، اور ان کی مقبولیت ہر زمانے میں تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بنی امیہ نے دبایا یا بنی عباس نے علویوں پر زیادتیاں کی، یہ الگ بات ہے، لیکن دلوں میں احترام ہمیشہ سے اہل بیت رسول اور آل محمد کا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو امام زین العابدین کا وہ واقعہ دیکھ لو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بے بس ہو گئے، وہ مدینے میں سمٹ کے رہ گئے، ان کی کوئی طاقت ان کے پاس لاؤ لشکر نہیں تھے، اور یہ ہمیشہ سے مذہبی طبقہ تھا۔ آپ بنی امیہ کی تاریخ پڑھ لیں اور بنی ہاشم کی تاریخ پڑھ لیں، عبد مناف سے لے کر حسین ابن علی تک، یزید سے لے کر عبد مناف تک، عبد مناف کے 2 بیٹے عبد شمس اور بنی ہاشم یہ مقبول ہوئے، بنی ہاشم کے بیٹے عبد المطلب یہ کعبے کے متولی بنے، اور حرب ابن امیہ ابو سفیان کا باپ یہ مکے کی فوج کا ہمیشہ سپہ سالار رہا، یہ سپہ سالار رہا۔ جنگ فجار میں دیکھ لیں، حرب ابن امیہ سپہ سالار تھا قریشیوں کا، اور حرب کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان یہ مکے کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا جنگ میں۔ یہ سپہ سالاری ابو سفیان کے پاس تھی۔ اسلام سے پہلے بھی جو جنگیں ہوتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے خلاف بھی سپہ سالار ابو سفیان نظر آتا ہے۔ بدر میں وہ کافرہ تجارت کے ساتھ تھا، اور احد میں بھی سپہ سالار ابو سفیان ہے، خندق میں بھی ابو سفیان ہے، 2 ہی جنگیں پیش آئیں۔ سپہ سالاری بنی امیہ کے پاس تھی، ان کا مزاج تھا، اور بنی ہاشم کا مزاج مذہبی اور دینی اور روحانی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت میں کامیاب ہوئے، اپنی سپہ سالاری میں آگے بڑھ گئے۔ ولید کا زمانہ دیکھ لو، سلیمان کا دیکھ لو، عبد الملک بن مروان کا دیکھ لو، مروان بن حکم کا دیکھ لو، امیر معاویہ کا دیکھ لو، اور لیکن ان کا احترام آل محمد کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ حشام بن عبد الملک
یہ بنی امیہ کا ایک بادشاہ تھا، ہشام بن عبد الملک. یہ حج کے لیے گیا. دعوت و عزیمت میں ابو الحسن علی ندوی نے یہ واقعہ لکھا ہے. یہ حج کے لیے گیا. امیر المومنین اور بلاد اسلامیہ، کتنی بڑی حکومت. یہ ہمارے علاقوں تک بنی امیہ کی حکومت تھی. یہ پاکستان کے اندر وہ افریقہ کے تپتے صحرا اور چین تک، خراسان کے علاقے اور یورپ کے سینوں تک بنی امیہ کی حکومت تھی. یہ اسپین میں پہنچے، قدرس میں پہنچے، ٹیورس میں پہنچے، مراکش میں پہنچے، طرابلس میں پہنچے. اتنی بڑی حکومت کا امیر المومنین ہشام بن عبد الملک طواف کیا. طواف کر رہا ہے لوگوں میں مل کر. حجر اسود کو چومنے کے بعد زمزم کے پاس کھڑا ہوا. اچانک دیکھتا ہے کہ طواف رک گیا. کیا دیکھتا ہے؟ کہ طواف رک گیا. راہداریاں بن گئی. لوگ قطار اندر قطار کھڑے ہو گئے اور ایک شخص برآمد ہوا. ایک مطاف کے اندر ایک شخص آیا. اس کے احترام میں طواف رک گیا اور لوگ قطار اندر قطار اس کے استقبال کو کھڑے ہو گئے. ہشام اپنے شاعر سے پوچھتا ہے جو اس کے ساتھ تھا. ہشام پوچھتا ہے، وہ شاعر پوچھتا ہے اس سے کہ یہ کون ہے آنے والا. ہشام تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے. کہنے لگا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کیونکہ بادشاہ کے لیے طواف نہیں رکا. امیر المومنین آئے، کسی نے قطار نہیں بنائی، کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوا. یہ کون شخص ہے؟ ہشام کہنے لگا میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے. حالانکہ اسے پتا تھا کہ یہ کون ہے. یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے یہاں آتی ہے مثال. میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے. اس شاعر نے آگے سے بڑا کمال جملہ کہا. کہنے لگا ہشام تو جانے نہ جانے، اسے آسمان بھی جانتا ہے، اسے زمین بھی جانتی ہے، اسے ہل بھی جانتا ہے، اسے حرم بھی جانتا ہے، اسے کعبہ بھی جانتا ہے، اسے دنیا بھی جانتی ہے. اور یہ ہے زین العابدین. زین العابدین سلام اللہ علیہ. یہ زین العابدین ہے جس کا نام سجاد ہے، جسے علی اوسط بھی کہتے ہیں. یہ زین العابدین ہے. شام تو جانے نہ جانے اسے کائنات جانتی ہے. ان کی حکومتیں لوگوں کے دلوں پر تھی. اور آج بھی اسی طرح اللہ ہزاروں رحمتیں فرمائے آل محمد پر، جنہوں نے قربانیاں دے کر ہمیں قربانیاں دینے کا طریقہ سکھا دیا. باتیں تو میں نے آگے کرنی تھی، وقت کافی ہو چکا ہے. آئندہ جو میں عرض کروں گا. آخر دعوانا